السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق کو باطل میں فرق کرنے کے واضح دلائل ہیں۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو، اور تاکہ جو اس نے تمہیں ہدایت بخشی تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بہت سی نعمتوں کے ساتھ ہدایت کی نعمت عطا کی، قرآن کی نعمت عطا کی، اور ہمیں اپنے اندر اور باہر کے دشمنوں کی پہچان دی۔ باہر کا دشمن تو شیطان ہے جو اس مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے، لیکن اندر کا دشمن ہمارا نفس جو خواہشات کا مجموعہ ہے۔ انسان کے لیے اس کے نفس کی خواہشات بعض اوقات ہلاکت کا باعث بنتی ہیں۔ امام غزالی کہتے ہیں، اے انسان، اپنے اس نفس سے ہوشیار رہو جو تمہارے پہلو میں ہے، کیونکہ یہ تمہیں ہلاک کرنے والا ہے، اور یہ مرتے دم تک انسان کو نہیں چھوڑتا۔ جبکہ شیطان رمضان میں انسان سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ رمضان میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کا سوال ہوتا ہے نا کہ رمضان ہے، شیطان نہیں ہے، پھر بھی کیوں غلطیاں ہو جاتی، پھر کیوں برے کام ہوتے ہیں؟ وہ ہمارا اپنا نفس ہوتا ہے، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کیونکہ نفس انسان کو بہت زیادہ برائی کا حکم دیتا ہے، امار ہے۔ تو اس لیے اس مہینے میں ہمیں اپنے نفس سے جہاد کرنا ہوتا ہے، روزے کی حفاظت کر کے، قیام کی حفاظت کر کے، قرآن کے اوپر تدبر کر کے، اس پر عمل کر کے، والدین، رشتہ داروں، پڑوسیوں کے حوالے سے، عام مسلمانوں کے حوالے سے، دیگر انسانوں کے حوالے سے۔ مومن ہمیشہ اپنے نفس کے ساتھ ایک جہاد میں ہوتا ہے۔ ہمیں اس کوشش کی حفاظت کرتے ہوئے اسے نتیجہ خیز بنانے کی ضرورت ہے۔ اپنے روزے کو اللہ کی حرام کردہ فواحش اور برائیوں سے بچا کر اس کی حفاظت کی ضرورت ہے، تاکہ روزہ صحیح ہو اور مکمل ہو، ناقص نہ ہو۔ ہمارا قیام دکھاوے کے لیے نہ ہو، سستی اور کمزوری پر مبنی نہ ہو، پوری خوشی کے ساتھ، ہوش کے ساتھ، جوش و خروش کے ساتھ ہم اللہ کے حضور راتوں کو قیام کریں۔ قرآن کو پڑھتے ہوئے اپنی نیت کی تجدید کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں ہدایت دے، ہم پر رحمت فرمائے، ہماری بخشش فرمائے، اسے ہمارے سینوں کی بہار بنائے اور اسے ہمارے قبر کا دوست بنائے۔ ابن الجوزی کہتے ہیں کہ الصوم ثلاثہ، روزہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 روح کا روزہ، اور وہ ہے امیدوں کو کم کرنا، یعنی موت کو یاد رکھنا اور دنیا کی لمبی امیدیں نہ باندھنا۔ عقل کا روزہ، اور وہ ہے خواہشات کی مخالفت کرنا۔ اعضاء کا روزہ، اور وہ ہے کھانے پینے اور جماع سے رکنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہم رب کے شکر گزار ہو جائیں۔ آج ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 38 سے شروع کریں گے۔ ہم سب اپنی نیت کی تجدید کر لیں، صرف اور صرف خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اس کو سنیں اور غور و فکر کریں، اور پھر اللہ ہی کی رضا کے لیے اس پر عمل کریں۔ قل للذین كفروا إن ينتهوا يغفر لهم
ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. ان کفر کرنے والوں سے کہہ دیجئے اگر یہ باز آ جائیں تو جو پہلے ہو چکا وہ بخش دیا جائے گا، اور اگر یہ پھر وہی کچھ کریں گے تو یقیناً پہلے لوگوں کا طریقہ تو گزر چکا ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عذاب کی ان تمام وعیدوں کے باوجود امید کا دروازہ کھلا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں کفار کو بہت بڑی شکست ہوئی، 70 افراد ان کے مارے گئے، 70 قید کر لیے گئے. تو اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اس اسلام دشمنی سے اور کفر سے باز آ جائیں، اسلام میں داخل ہو جائیں، ایک اللہ کی عبادت کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں تو ان کے پچھلے سارے قصور معاف کر دیے جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ اسلام پچھلے تمام گناہوں کو گرا دیتا ہے. عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو اسلام کی طرف مائل کیا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اپنا دایاں ہاتھ پھیلائیے کہ میں بیعت کروں. آپ نے اپنا دایاں ہاتھ پھیلایا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا. آپ نے فرمایا عمر تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا میں ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں. فرمایا کس چیز کی؟ میں نے کہا یہ کہ مجھے بخش دیا جائے. آپ نے فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اسلام اپنے سے پہلے گناہوں کو گرا دیتا ہے، اور ہجرت اپنے سے پہلے گناہ گرا دیتی ہے، اور حج اپنے سے پہلے گناہ گرا دیتا ہے. یہ ہے اسلام کی خوبصورتی. آپ دیکھیے کہ جن سے یہاں خطاب ہے ان لوگوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کی تھی. یہ معمولی بات نہیں تھی. وہ اللہ کے رسول سے لڑائی کرنے آئے تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ اب بھی امید کا دروازہ کھلا ہے. اب بھی تمہاری معافی ہو سکتی ہے اگر تم باز آ جاؤ. اور اس باز آ جانے میں انسان کا اپنی حالت کو بدلنا بھی شامل ہوتا ہے.
یعنی صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ عملی طور پر اپنے آپ کو تبدیل کرنا. ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم نے جو کچھ جاہلیت میں کیا ہے اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا, ہماری پکڑ ہوگی؟ آپ نے فرمایا جو اسلام میں اچھے عمل کرے گا تو اس سے جاہلیت میں کیے ہوئے اعمال کا مواخذہ نہیں ہوگا, اور جس نے اسلام لا کر پھر برے عمل کیے وہ پہلے اور پچھلے اعمال کے ساتھ پکڑا جائے گا, پھر اس کے پچھلے بھی دوبارہ تازہ کر لیے جائیں گے. تو یعنی جو لوگ نئے مسلمان ہوتے ہیں ان کو یہ بتانا چاہیے کہ اب آپ کو اپنا پورا طریقہ بدلنا ہوگا. اگر آپ زبانی مسلمان ہو گئے اور آپ کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے, لیکن اگر آپ نے وہی غلط کام پھر کیا تو پھر یہ معافی نہیں ہے. اور آپ دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حلم اور اس کی بردباری ہے کہ اتنے بڑے جرم کو, اتنے بڑے گناہ کے کام کو کہ براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکراؤ لینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی پیشکش کی کہ اب بھی تمہاری معافی ہو سکتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا رحمان اور رحیم ہے. اگر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر سکتا ہے تو ہمیں بھی امید رکھنی چاہیے کہ ہم سچے دل سے توبہ کریں تو ہمارے بھی پچھلے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. اور ان سے جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے. یعنی اگر یہ لوگ باز نہیں آتے تو پھر تو ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا اور دین سارے کا سارا اللہ ہی کا ہو جائے. پھر اگر یہ باز آ جائیں تو جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے. فتنہ کا لفظ ہے نا, یہ بہت بڑے معنی رکھتا ہے. یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اسلام کے خلاف ہر وہ کوشش جو لوگوں کے اسلام لانے میں رکاوٹ بن رہی ہے. پھر فرمایا اور اگر یہ منہ موڑ جائیں تو جان لو کہ بے شک اللہ تمہارا مولا ہے, کتنا اچھا مولا اور کتنا اچھا مددگار. حقیقت یہ ہے کہ جس کا مولا اللہ ہو, جس کا مددگار اللہ ہو, اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اور کسی بھی سچویشن میں خوف کھانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ اگر اللہ کی طرف سے تائید آ گئی تو پھر ہر چیز آسان ہو جائے گی. اور جان لو کہ جو مال غنیمت میں تم حاصل کرو تو اس کا 5واں حصہ اللہ اور رسول کا ہے, اور رسول کے قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے. اگر تم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان لائے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن یعنی جنگ بدر میں نازل کی, جس دن 2 جماعتیں آمنے سامنے ہوئی اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. وہ سوال جو سورت کے شروع میں کیا گیا تھا یسألونک عن الانفال, تو اس کا جواب اب یہاں آ کر دیا جا رہا ہے کہ قانون کیا ہے. پہلے اصلاح, قانون بعد میں, کیونکہ اصلاح کے بغیر, ذہن سازی کے بغیر قانون فائدہ نہیں دیتا. لوگ اس میں سے بھی ایسے چور رستے نکال لیتے ہیں جس میں بظاہر سب اچھا نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں اچھا نہیں ہوتا. تو سورت کے شروع میں انفال کو اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت قرار دیا گیا, اور یہاں اب بتایا گیا کہ تقسیم کیسے ہوگی. اس میں اللہ کا حصہ, ہاں یعنی فی سبیل اللہ بھی مراد ہو سکتا ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ آنریری طور پر یہ بات کی گئی ہے, اور باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور دیگر جن کا یہاں ذکر کیا گیا ان کے لیے. پھر جنگ بدر ہی کے کچھ مزید حالات پر تبصرہ ہے. جب تم وادی کے قریبی کنارے پر اور وہ دور کے کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا, اور اگر تم آپس میں جنگ کا وعدہ کر لیتے تو مقرر وقت کے بارے میں ضرور اختلاف کرتے, لیکن یہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو ہو کر رہنے والا تھا, تاکہ جو ہلاک ہو واضح دلیل سے ہلاک ہو اور جو زندہ رہے واضح دلیل سے زندہ رہے, اور یقیناً اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. یہاں پر جنگ کا محل وقوع بتایا گیا کہ کہاں پر کون تھا, اور اس کے بعد یہ ہے کہ واضح دلیل کی بات کی گئی, یعنی واضح دلیل سے مراد اسلام ہے. جب اللہ آپ کو خواب میں ان کافروں کی تعداد کم کر کے دکھا رہا تھا, اور اگر وہ انہیں آپ کو زیادہ دکھاتا تو تم ضرور ہمت ہار جاتے اور تم اس معاملے میں باہم جھگڑنے لگتے, لیکن اللہ نے بچا لیا, بے شک وہ سینوں کے بھید خوب جاننے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں کفار کم دکھائی دیے گئے, اور جب آپ نے لوگوں کو اس خواب کے مطابق بتایا تو سب تسلی میں آ گئے کہ کوئی اتنا سخت مقابلہ نہیں, ہم انشاءاللہ جیت جائیں گے. اب اس کا یعنی بہت بڑا فائدہ ہوا کہ مسلمانوں کے اندر ہمت آ گئی, ثابت قدمی آ گئی. اب سوال یہ تھا کہ انبیاء کے خواب تو سچے ہوتے ہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی تعداد زیادہ ہونے کے باوجود کم کیوں دکھائی گئی؟ تو بات یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ بعد میں مسلمان ہوئے, تو وہ جو آئندہ مسلمان ہونے والے تھے وہ نہیں دکھائے گئے. اور اسی طرح یہ ہے کہ بظاہر وہ زیادہ تھے لیکن ان کے اندر وہ ایمان اور استقلال اور جذبہ نہیں تھا, لہٰذا مسلمانوں کو یہ دکھایا گیا کہ
ان کے اندر وہ ایمان نہیں ہے جو تمہارے اندر ہے، یا ان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے. اور ویسے بھی یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے اسباب پیدا کر دیتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بڑی مشکل سے بچا لیا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان اندر سے ہے کمزور، اس کو باہر کے حالات متاثر کرتے ہیں. اس کے پاس اسباب ہوں تو اس کے اندر اور طرح کا سکون ہوتا ہے، اور جب اس کے پاس وسائل نہیں ہوتے، ریسورسز نہیں ہوتے، تو بہرحال وہ گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے. یعنی اللہ پر توکل اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ظاہری مادی اسباب اور وسائل ہوتے ہیں یہ بھی انسان کے اندر ایک طرح کی ہمت پیدا کرتے ہیں. اور جب تم جنگ میں آمنے سامنے ہوئے، وہ تمہاری نگاہوں میں انہیں کم کر کے دکھا رہا تھا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے دکھا رہا تھا، تاکہ وہ سمجھے کہ تو چند لوگ ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اتنا زوردار مقابلہ نہیں ہے، تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو ہو کر رہنے والا تھا، اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں. دونوں طرف کے مورال پہ بات ہو رہی ہے کہ جب جنگ شروع ہو گئی تو کافروں کو مسلمانوں کی تعداد زیادہ نظر آنے لگی، اور جنگ شروع ہونے پر کفار کے حوصلے پست ہو گئے. اور ایک اور بات یہ کہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اس کو زندگی کا اصول بنا لیجئے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، کہ سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، ہر چیز کا اصل مالک وہ ہے. اور جب انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے نا، تو جہاں بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے اس کو، جہاں بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ اپنا معاملہ کس کے سپرد کر دیتا ہے؟ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھتا ہے، کیونکہ جو اپنی حاجت کسی اور کے سامنے رکھتا ہے اسے اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے.